صورت میں اس کے کچھ چھینٹے اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ دوستو 2:30 بجنے کو ہیں، ظاہر سے بات ہے شروع میں 20-25 منٹ تو یوں ہی لگ جاتا ہے، لیکن ہے بڑی پرکیف فضا۔ لدھیانہ پنجاب کی یہ فضا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیلیہ نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگ اس کو سماعت بھی کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب حضور سرکار امام جعفر صادق کے شہزادے، عالمی شہرت یافتہ حامل شخصیت کے مظہر، عالمی شہرت یافتہ حامل شخصیت کے مظہر جناب عزت مآب محترم سید عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ ممبئی کی نعت خوانی ہوگی، اور ان کے نعت کے پڑھنے کے دوران پھر جب جواری سے جبہ مولائے کائنات کی آمد ہوگی، نعرے لگیں گے آمد حضور گلزار ملت، تو پھر جو یہ کیمپس کی چھتیں ہیں یہ کبوتر کے طریقے سے اڑتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا بھائی محترم قاری ندیم صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں، ہمارے بڑے خاص دوست ہیں، مشفق دوست ہیں۔ تالیہ قرآن کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی آیتیں بھی اتنی ہی انہماک کے ساتھ سماعت کریں جتنی محبت اور توجہ کے ساتھ آپ نعت مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں۔ ہاں، قاری تبریز صاحب قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، سبحان الله، ما شاء الله، بما وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ إذ قال يوسف
أكبر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا سبحان الله ما شاء الله كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم السلام عليكم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ شاعر کہتا ہے میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ توجہ دیجیے آپ، ہاں اس سردی کے موسم میں تو کھڑکیاں کھولنا مناسب نہیں ہے، یہ 1500 کلومیٹر کا سفر کرنا یہ اور مشکل کام ہے۔ میں لکھنؤ تو آ گیا تھا، لکھنؤ کے بعد میں واپس جانے کے موڈ میں تھا۔ اب جب آپ پریشان کریں گے تو میں سوچوں گا کہ مجھے واپس ہی چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، بہت لوگ حضور کا ذکر سننے والے، ایک آپ ہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے
چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ یہ دیکھیں آپ بہت سارے یہاں پر آپ کے محبت کرنے والے، آپ کے محلے میں رہنے والے، آپ کے شہر میں ترقی کے مینارے کو دیکھنے والے، اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم کرنے والے لوگ تشریف فرمائے۔ میں اسماعیلیہ تنظیم کے تمام تر اراکین کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تہہ دل سے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیت کے چراغ کو بجھا کر کے اس حضور کی مجلس کا وہ حصہ بن رہے ہیں۔ تو حضور کا اب حضور ہیں کیسے، آئیے دوستو تھوڑی سی بات بتا دیں۔ حضور کی محبت میں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بہت سارے ذمہ دار لوگ اس شہر کو، جو غریبوں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو خوشی کے آنسو میں تبدیل کرتے ہیں، جو یتیموں کے بیٹیوں کے سروں سے اترے ہوئے دوپٹے کا پھر سے انتظام کرتے ہیں، سخت سردی کی ٹھٹی ہوئی راتوں میں دوسروں کی بے بسی کو محسوس کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبتیں پیدا فرمائے۔ یار یہ کچھ دنوں سے میں دیکھتا ہوں، 27 سال ہو گئے، اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی جگہ نہیں بکی جہاں گیا نہیں، جہاں کے لوگ اردو زبان سمجھتے بھی نہیں تھے وہاں بھی بلایا گیا۔ 2-2 ڈھائی مہینے ہو جاتے تھے، میں ٹرین پر سفر نہیں کرتا تھا، خدا قسم میں ٹرین پر سفر نہیں کرتا تھا، آج اس ایئرپورٹ سے وہاں آپ سب کے پاؤں کے دھون کا صدقہ تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے حالات بڑے خراب ہو گئے، لوگوں نے عجیب غریب طریقے سے ایک پورا کلچر ہمارا اسلام کا متاثر کر دیا، اور ہم بھی اس معاملے میں بے بہرے ثابت ہوئے، ہمیں بھی زیادہ اسلام کے بارے میں معلومات نہیں، تو دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے اسلام کسے کہتے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام کسے کہتے ہیں۔ اجازت ہے ایک بات سنیں، یہ بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اسلام کی صحیح تصویر جو ان کے دلوں میں چمک رہی ہے اس کی چمک میں اور اضافہ ہو جائے، آپ کو پتا چل جائے کہ اسلام کیا ہے، آپ کو پتا چل جائے کہ اسلام کا کتنا بڑا فاصلہ ہے غنڈہ گردی سے، دہشت گردی سے۔ اگر اسلام ہوتا تو یہ دلی کی زمین پر کسان نظر نہیں آتے، اپنے اپنے گھروں میں مسکراتے نظر آتے، سمجھے؟ آج جس قدر ظلم بربریت کا ماحول پیدا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو 3 یا 4 منٹ میں کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے گھر تک پیچھا کرے گی یہ کہانی۔ ایک مسجد بن رہی ہے، تقریباً 5 سال ہو گئے اس میں کام چلا، پورے علاقے کے مسلمانوں نے ایک بزرگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے، ان کی ذمہ داری پر وہ پورا خرچ ان کو دے دیا، وہ چندے بھی کرتے تھے، لاتے بھی تھے، مزدوری بھی دیتے تھے، اپنی نگرانی میں اس کا پلر یہاں رکھنا، یہاں کرنا، محراب بنانا، وضو خانہ، سب کام وہی بزرگ اجنبی مسافر تھے وہ یہ کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تو ایسا بولتا ہوں کہ گونگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں تو بہت لوگ جو اب تک نہیں بول رہے ہیں، میں ان کو اسی خاندان کا تصور کر رہا ہوں۔ سنیں آپ، 5 سال تک اس مسجد میں کام چلا اور مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی تو 2 دن کے بعد کیا دیکھا، کسی نے اس مسجد کو شہید کر دیا، کسی نے اس مسجد کو ہتھوڑے مار مار کے اس کے محراب کی جگہ کو، مینار کو، پلر کو توڑ دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اٹیک مسجد پر ہوگا تو الزام نان مسلم پر جائے گا، گردوارے پر اور مندروں پر ہوگا تو الزام اس مذہب کے اپوزٹ میں رہنے والوں پر جائے گا۔ وہ الزام چلا گیا نان مسلم پر، اختلاف پیدا ہو گیا، وہ اختلاف زبردست طریقے سے، آپسی فضا خراب ہو گئی، وہ کرفیو، لاٹھی وغیرہ وغیرہ چل گئی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معلوم بہت غور سن لیں بات کو، سن لیں۔ تو یہ ماحول پیدا ہو گیا، سنیں آپ، جب پیدا ہو گیا تو پھر چندہ ہوا، 15-20 دن تک پھر وہی مزدور بلائے گئے، پھر مسجد سج کے تیار ہو گئی، پھر لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، پھر 3 دن کے بعد کسی نے اسے شہید کر دیا، پھر وہ بوال بچا، پھر اختلاف نے جنم لیا، پھر وہ انتشار کی ڈلیوری ہوئی، آپس میں اختلافات مضبوط ہوتے چلے گئے، پھر مسلمانوں نے چندہ کیا، پھر وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ آج پتا چلے گا اسلام کسے کہتے ہیں، پتا چلے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو آج 400-400 روپے کلو گوشت کھا کے سو جاتے ہو، بغل میں کتا بھوکا رہتا ہے نا، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں، عمر فاروق اعظم کا نام 4 سال پہلے اروند کیجریوال نے اپنے جلسے میں لیا تھا، کہا اگر کسی کو شوق ہے سیاست کرنے کا تو اس سے کہہ دو کہ عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کر،
بچوں کھیلنے ہی عمر کو پڑھنا یا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے. 2 منٹ ہماری بات سن لیں. 2 منٹ سن لیں بات. پھر آپ گلپوشی کریں گے. مہمانوں کی ضروری بھی ہے, بیچارے بڑے اخلاص اور محبت سے آئے ہوئے ہیں. سنیں آپ, عمر کون ہے یہ بتاؤں گا. عمر فاروق اعظم نے ایک نیا قانون لانچ کیا تھا. مائنس پر سردی چلی جاتی ہے, لاکھوں لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں. آج پیشانی پر بل نہیں آتا. عمر فاروق اعظم نے 1500 سال پہلے ایک قانون بنایا تھا. عراق کے گورنر کو خط لکھ کے فرمایا تھا, اے عراق کے گورنر, تیری راجدھانی ہے بغداد. بغداد کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک نہر بہتی ہے جس کو نہر دجلہ کہتے ہیں. سن عراق کے گورنر, اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو عمر تجھے سسپینڈ کر دے. 1500 سال پہلے کا یہ اسلام کہاں گیا آج؟ اللہ, کتا اگر بھوکا مر گیا تو عمر تیری وردی نوچ لے گا, تیرے 3 اسٹار کو نوچ کر زمین پر دے گا. سمجھے؟ کتوں کا خیال رکھا. آئس لینڈ میں چڑیوں کو برفیلی فضا میں کھانا دینے کا رواج عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں کیا. آئس لینڈ میں چڑیاں بھوکی مر جاتی ہیں تو اس نے اسٹاک کیا اور ان چڑیوں کو زندہ رکھنے کی تھنکنگ اپنائی. اللہ, سن لیں بات ختم. پھر یہ گلپوشی کے منظر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ذرا محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ. تیسری مرتبہ چندہ ہوا اور مسجد پھر بن کے تیار ہوئی اور پھر شہید. اب کھائی اور گہری ہو گئی. مسلمانوں کے اگینسٹ میں جتنے مذاہب تھے وہ ایک طرف, پھر مسلمان ایک طرف. وہ لڑائیاں توبہ توبہ, آپس میں اختلاف, گھر بغل میں ہیں دوریاں, قریب چل رہے ہیں, دلوں میں جگہ لے. ایک ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں, دوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہاتھ نہیں ملا سکتے. جب 3 مرتبہ مسجد بن کے تیار ہو گئی نا, تب مسلمانوں نے سوچا کہ اب رات میں اس کی پہرے داری کریں گے. 3 دن تک مسلمانوں نے پہرے داری کی, مسجد شہید نہیں ہوئی. چوتھے دن سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تو پھر شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر شہید ہو گئے. جب پھر شہید ہو گئی مسجد, اب ہنگامہ مچ گیا. اب سنیں آپ آخری بات, اسے یاد کر لیں. اللہ, اسے اپنے دل میں لے کے جائیں آپ بھی, اور اس کو پڑوسیوں پہ لانچ کریں. آپ کے قریب میں کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی پیاسا نہ سوئے. یہ اسلام آپ سے سوال کرے گا. قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن کہتا ہے تم سے ضرور سوال کیا جائے گا میدان محشر میں ان نعمتوں کے بارے میں. پڑوسی بھی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے, چوتھی مرتبہ مسجد بن کے تیار ہوئی تو ایک صاحب بڑے ہوشیار تھے, بولے عجیب بات ہے, 3 مرتبہ مسجد شہید ہوئی ہے. جب پہرے پر بیٹھے ہیں پہرا دینے کے لیے تو مسجد شہید نہیں ہوئی. ہم لوگ گھر چلے گئے ہیں تو شہید ہو گئی. ایسا کرتے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں, اکیلے چپکے سے پہرا دیں گے. سمجھ گئے میری بات؟ اکیلے چپکے سے پہرا دیں گے تاکہ پتا چل جائے کہ اسے کون شہید کرتا ہے. رات کے 12 بجے اپنے گھر سے نکلا, اینٹوں کی ڈھیر کے قریب وہ چھپ کے بیٹھ گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گروپ ہوگا ہندو برادران کا جو اسے شہید کرے گا. ابھی آئے گا تو آپ آج آنکھوں دیکھا معاملہ بنے گا. استغفر اللہ, توبہ. وہ جب بیٹھا رہا تو معلوم ہے کیا ہوا, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. میرے ان بھائیوں کو بھی یقین نہیں پڑے گا. دونوں کی بات, میں بھی میں بھی اسی قبیلے خاندان میں ہوں. رات کے جب 1 بجے تو وہ جو بزرگ تھے جو پورا مسجد کا لیکھا جوکھا اپنے پاس رکھتے تھے, جو چندہ کرتے تھے, مزدوروں کی مزدوری دیتے تھے, جو سارا سسٹم اپنے پاس رکھتے تھے, وہی رات کے 1 بجے پھاوڑا کدال لے کے نکلے, اپنے گھر سے کمرے سے نکلے اور آ کر کے مسجد کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا اکیلے. وہ پھاوڑے سے کدال سے ایسے چوٹیں پہنچائیں کہ مسجد کے مینار, اس کے پلر, اس کے کھمبے, اس کے محراب سب ٹوٹ پھوٹ رہے تھے. اس کو تو پہلے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. ارے یہ تو بہت بڑے, ہم تو ان کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے. سنو لدھیانہ والوں, پنجاب رہنے والوں, سنو اسلام کسے کہتے ہیں. اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. باپ رے باپ, ایسا کیسے ہو گیا یار, ہم تو اسے اللہ کا ولی سمجھتے تھے, اس کا ہاتھ پاؤں چومتے تھے, اس کے قدموں کو چومتے تھے. یہ آدمی اتنا بڑا ظالم نکلا کہ یہی مسیح شہید کرتا ہے. آستین سکوڑ کر کے پاؤں میں غصے میں باہر نکل کے آیا اور مسجد کے آنگن میں آ کے اس اللہ والے کا گریبان پکڑ لیا.
اور پکڑ کے ٹانگ دیا. بولے ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ 2 مہینے سے پریشان کر رکھا ہے، پورے علاقے کے حالات تیری وجہ سے خراب ہوئے، کرفیو تیری وجہ سے، ملٹری کیمپ تیری وجہ سے، آرمی تیری وجہ سے آئی، کسی کی بیوی بیوہ ہوئی، کسی کے بچے یتیم ہوئے، کسی کی چوٹیں لگی تیری وجہ سے. تو خدا کے گھر کو شہید کرتا، الزام نان مسلم پہ جا رہا ہے. تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں ابھی اکیلا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دے، ورنہ صبح کو جب محلے کے مسلمان آئیں گے تیری بوٹی بوٹی کریں گے. ظالم تجھے تو ہم لوگ نیک انسان سمجھتے تھے، تو شیطان سے بدتر نکلا. تو ایسا کام کیوں کرتا تھا؟ اگر کہو تو اس کا جواب بتا. اسے یاد کرنے سے کام نہیں چلے گا، اسے فالو کرنا پڑے گا. آپ کو اس کو اپنے گھر لے کے جانا پڑے گا. 1 کپ چائے کے پیسے ہوں تو کبھی چائے پینے کسی ہوٹل میں مت جانا. صوفیہ کہتے ہیں جب تک 2 چائے کے پیسے نہ ہوں، چائے پیا کرو تو پلا کے پیا. میری بات سمجھ، چائے پلا کے پیا کرو، یہ تمہارا اسلام تم سے کہتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، رکشے والے ہو، کوئی بھی ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. بولے بول تو نے اتنی مرتبہ مسجد کیوں شہید کی؟ جواب بتا دوں، تیار رہیے گا. وہ اللہ کا ولی رونے لگا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے بھائی مجھ سے پوچھتے ہو کہ مسجد کیوں شہید کی گئی؟ میں بتاتا ہوں. 5 سال تک اس مسجد میں کام چلا ہے. تقریباً 30 سے زیادہ مزدور اس میں کام کرتے تھے، جن میں 15 کے آس پاس مسلمان تھے اور 15 نان مسلم تھے، ہندو برادران تھے. بولے ٹھیک. بولے یہ 30 لوگ مل کر کے 5 سال تک اس مسجد میں کام کرتے رہے. 5 سال کے بعد جب مسجد بن کے کمپلیٹ ہو گئی تو وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. اپنے جب گھر چلے گئے تو میں تقریباً 2 مہینہ پہلے مسجد کے بننے کے 5-6 دن کے بعد ان ہندو بھائیوں کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو 6-7 لوگوں سے ملاقات ہو گئی. وہ بیچارے روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. بولے بابا، مجھ کو اپنی مذہب کے اعتبار سے آداب اور سلام اور تسلیمات. اس نے عرض کی. میں نے کہا سب خیریت ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ سب مزدوروں کی آنکھ میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بابا 5 سال تک آپ کے دھرم کی مسجد میں کام کرتا رہا، میرے بچوں کا پیٹ بھرتا رہا، میرے بچوں کی بھوک مٹتی رہی، میری بچیوں کی خواہشوں کی تکمیل ہوتی رہی، میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آرزویں پوری ہوتی رہی. بولے پھر؟ بولے 5 سال تک کام کرتا رہا، گھر کے چولہے جلتے رہے، بچے کبھی بھوکے نہ سوئے، بچوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے. 2 روپے کی خواہش کرتے تھے، میں 10 روپے کا سامان لاتا تھا. بولے پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولے بابا 7 دن سے کام بند ہوا ہے آپ کی مسجد کا، کما کے جو لایا تھا 3 دن میں ختم ہو گیا. آج یہ 4تھا دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں. چوراہے پر جاتا ہوں، کوئی مجھے اپنا مزدور بنا لے، کوئی مجھے اپنے گھر میں نوکری کے لیے بلا لے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. 4 دن ہو گیا، میں بھی بھوکا، میری بیٹیاں بھوکی، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے ہیں. ان لوگوں نے کہا بابا آپ دعا کرو کہ کوئی صورت بن جائے میرے بچوں کے پیٹ کے پلنے کی. تو میں آ کے اسی کمرے میں بہت رویا. میں نے کہا اے میرے مولا، تو راضی ہے، رزق دینے والا ہے. پتھروں کے اندر جو کیڑے رہتے ہیں اسے تو غذا دینے والا ہے، زمین کے نیچے کی مخلوق کو تو کھلانے والا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو تو غذا دینے والا ہے. اے میرے مولا، یہ ہندو مذہب کے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کے بچے تو بھوکے ہیں، ان کے بچے تو پیاسے ہیں. بس میرے دل میں خیال آیا کہ ان کے بچوں کا پیٹ پلتا تھا اس مسجد کی وجہ سے. پھر خیال آیا کہ پیسے نہیں ہیں، اب اللہ کے گھر کو ہی شہید کروں تاکہ ان ہندو برادران کو کام کرنے کا بہانہ مل جائے، پھر ان کو جو مزدوری ملے تاکہ ان کے بچوں کا پیٹ پلتا رہے، ان کے چولہے جلتے رہے، ان کے بچوں کی مشروبات کا انتظام ہوتا رہے، ان کے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے. اے سن میرے دوست، میں نے اس گھر کو اس لیے تکلیف پہنچائی ہے کہ 15 سے زیادہ گھر اجڑنے والے تھے، ان کے چولہے جل جائیں. میں نے اپنے مقصد کے لیے کوئی کام نہیں کیا. خدا کی قسم جب یہ بات ان 15 سے زیادہ مزدوروں تک پہنچی ہے کہ مجھے میرا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کا ولی خدا کے گھر کو شہید کرتا رہا. 15 نے کہا جب ایک فقیر کا اتنا اچھا کردار ہے تو پھر مدینے والے کا کردار کیسا ہوگا؟ اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے. حقیقی تصویر اسلام کی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبتیں عطا فرمائے، اسلام کا پیار عطا فرمائے، اس محبت والے مذہب کو لانچ کریں. آپ میں گزارش کرتا ہوں اپنی تنظیم کے ذمہ دار کو، جو ہمارے خصوصی مہمان اس وقت ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے گلپوشی کا حسین منظر بھی آپ دیکھ لیں. اور میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.